बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। RBTGB यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम आग और पानी में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आरबी कंसल्टेंसी कार्नरों के ताउन से पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में प्रोफेशनल फायर फाइटर्स के ज़ेर इस्तेमाल इक्विपमेंट पर बहस की जाती है। अगर आप भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारी चैनल RBTGB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप भी हमारे फीमेली मेंबर्स बन सकें। शुक्रिया। स्पॉन्सर आरबी कंसल्टेंसी कार्नर, को स्पॉन्सर्स आरबी डिजाइनर्स, शमिल सहर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आरबीटी जीबी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम आग और पानी में एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान इकबाल शमीम बख्तानी। आपको पता है कि ये प्रोग्राम आरबी कंसल्टेंसी कॉर्नर के ताउन से पेश किया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जो है ना टू वे रेडियो कम्युनिकेशन में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और उनके जो है ना क्या क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस कितनी है और वो किसी भी ऑपरेशन में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम था, जो एपिसोड हमने ऑन एयर किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से ये ऑन एयर किया था। तो आप उसी सिलसिले में इसका दूसरा है। आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो है ना आग और पानी में एक और टॉपिक का इजाफा किया है कम्युनिकेशन का, ताकि हमारे जो व्यूवर्स है, जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनको जो है ना आपस में कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होता है उसको अहसन तरीके से समझने में मदद मिल सके। जब हम किसी भी ऑपरेशन में जाते हैं, कहीं पर भी कोई ऑपरेशन करना मकसूद होता है, तो वहाँ पर जो मेन किरदार होता है वो आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके रवाबित का होता है कि आप जितने अच्छे अंदाज में आप एक दूसरे से रब्ता करेंगे, उतने अच्छे अंदाज में आपका ऑपरेशन जो है ना वो पाए तकमील तक पहुँचता है। तो इसी सिलसिले में हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं, उनको जो है ना अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में पता हो। अब यहाँ पे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे आप जो है ना इसमें कम्युनिकेशन के सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आजकल के दौर में इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाता है, लैंडलाइन को इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे तेज़ तरीन इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है रेडियो कम्युनिकेशन। यानी रेडियो कम्युनिकेशन में आप महदूद वक़्त में अच्छे अंदाज में जो है ना एक पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसमें आगे जाके हम बताएंगे कि जब आप अपने कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस को कैसे जो है ना मुख्तसर कर सकते हैं और पूरे एक सेंटेंस के जगह पे एक वर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रोग्राम भी जो है ना, ये कम्युनिकेशन भी जो है ना, ये काफ़ी इंशाल्लाह अक़सार पर मुश्तमिल होंगे। उसमें हम पूरा रेडियो प्रोसीजर भी बताएंगे। किसी जगह पे अगर आपकी मूवमेंट हो रही है तो हाँ, रेडियो को जो है ना चेक कैसे किया जाता है, व्हीकल्स ट्रैकिंग कैसे किया जाता है। किसी आप ऑन ड्यूटी जब आप आते हैं तो वहाँ पर रेडियो को जो है ना चेक किया जाता है, वाकी टॉकी यूज़र को जो है ना कैसे चेक किया जाता है, कॉल साइन क्या होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह आगे आने वाले अक़सार में हम बात करेंगे। तो आज के हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जी रेडियो ऑपरेटर्स। एक और बात आपको बताता चलूँ कि हमने जो है ना अपने व्यूवर्स की आसानी के लिए आरबीटी जीबी ने जो है ना इन तमाम प्रोग्राम के जो है ना अलग अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है, जिसका जो है ना लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो वहाँ ताकि हमारे व्यूवर्स एक दफ़ा एक लिस्ट में जब जाएंगे, एक फ़ोल्डर में जाएंगे, तो उसको वहाँ पर मौजूद
वो तमाम अक़साद जो है ना एक ही जगह पर मुयस्सर हों, यानी आपको बार बार हर किस्त को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप एक फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपको तमाम अक़साद वहाँ पर मुयस्सर होंगे। इस सिलसिले में जो है हमने आगे भी काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रहें साथ साथ। तो आए चलते हैं हम आज के प्रोग्राम की जानिब। आज के इस एपिसोड में आपको पहले बताया कि हम जो है ना रेडियो ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और उनका जो मेन रूल होता है किसी भी ऑपरेशन में, उसके ऊपर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। तो ऑपरेटर्स यानी ऑपरेटर्स आम तौर पे हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब ऑपरेट करने वाला हो, यूज़र जो होता है उसको इस्तेमाल करने वाला ऑपरेटर होता है। लेकिन रेडियो कम्युनिकेशन में ऑपरेटर की जो है अहमियत दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि ये किसी भी इदारे में, किसी भी ऑपरेशन में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर्स का जो मैसेज है उसके ऊपर आपके ऑपरेशन का सारा दारोमदार होता है। तो किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी या नाकामी में जो है ना रेडियो ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। मसलन अगर एक सेंटेंस को वो प्रॉपर तरीके से अदा नहीं कर पा रहे हैं, या एक जो ऑर्डर है या जो मैसेज है उसको एक प्रॉपर तरीके से दूसरे बंदे तक, रिसीवर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या उसको समझा नहीं पा रहा है, तो उससे ऑपरेशन जो है ना आपका मुतासिर हो सकता है। इसलिए ऑपरेटर्स का प्रॉपर तरीके से ट्रेन होना, ख़ासकर जो रेडियो ऑपरेटर्स हैं उनको जो है ना तमाम कॉल साइंस वगैरह के बारे में मालूमात होना, आपको तमाम एब्रीवेशन वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है, कीवर्ड्स वगैरह, उनके बारे में पता होना बहुत लाजमी है। तो आज के इस एपिसोड में हम उनकी ज़िम्मेदारी वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो है क्या है जी, ज़िम्मेदारी। एक रेडियो ऑपरेटर का जो है ना क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो सबसे पहले जो है ना रेडियो ऑपरेटर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो जब ऑन ड्यूटी आते हैं, जब ड्यूटी पे वो पहुंचते हैं, तो सबसे पहले वो मेंबर्स, जितने भी रेडियो ऑपरेटर्स हैं, जितने भी यूज़र हैं, व्हीकल्स और स्टेशन से बाकायदा रेडियो राब्ता करें। यानी जब ड्यूटी पे पहुंचने के बाद रेडियो ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले कंफर्म करे कि भाई मेरे जितने भी रेडियो ऑपरेटर्स हैं और जितने भी मेरे स्टेशंस हैं या जितने भी मेरे व्हीकल्स हैं, उन तमाम के साथ मेरा राब्ता मुमकिन है कि नहीं है। और ये तमाम चीज़ें जो है ना रेडियो लॉग बुक में जो है ना प्रॉपर तरीके से इंदराज किया जाता है, ताकि आपको बवक्त ज़रूरत ये मालूम हो कि मेरे इस रेडियो यूज़र के साथ या इस व्हीकल के साथ या इस स्टेशन के साथ राब्ता मुमकिन है कि नहीं है। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो बग़ैर किसी रुकावट के पैगाम रिसानी करना, यानी उसकी ये कोशिश होनी चाहिए, यानी उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुकाम पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को जो है ना यकीनी बनाएं कि वो जो भी पैगाम देंगे वो बग़ैर किसी रुकावट के जो है ना उसके रिसीवर तक पहुँच जाए। अब इन चीज़ों को कैसे चेक करेंगे ये हम रेडियो प्रोसीजर में बताएंगे कि भाई रेडियो चेक कैसे किया जाता है, कैसे कंफर्म किया जाता है कि आपका रिसीवर जो है ना आपके साथ लिंक में है कि नहीं है, आपकी बात वहाँ तक पहुँच पा रही नहीं पहुँच पा रही, और इसको जो है ना कैसे जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे जो है ना रेडियो लॉग बुक में इसके इंदराज करेंगे। ये आने वाले रेडियो प्रोसीजर के किस्त में हम इंशाल्लाह आपको डिटेल बताएंगे। आज के टॉपिक्स जो है ना हमारा दूसरा है। तीसरी जो पॉइंट है जो वो कि जितने भी पैगाम आते हैं उन सब को जो है ना नोट करना, यानी रेडियो ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो जो पैगाम रिसीव करते हैं उसको भी रेडियो लॉग बुक में इंदराज करे, और जो पैगाम वो फॉरवर्ड करते हैं उसको भी लॉग बुक में इंदराज करें। रेडियो लॉग बुक को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना ही रेडियो ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। और ये रेडियो लॉग बुक जो है ना कैसे मेंटेन करेंगे ये भी हमारे आगे वाले अक़साद में इंशाल्लाह आ जाएंगे। कि रेडियो लॉग बुक एक रोज़नामचे की तरह होते हैं, यानी डेली जो नोट्स आप रिकॉर्ड बनाते हैं उसमें जो है प्रॉपर तरीके से एक प्रोसीजर के तहत कि भाई कॉल किसने किया,
کس کو کال کیا اور کیا پیغام دیا گیا. یہ ایک پراپر ایک وے ہوتا ہے. اور یہ میسیج جو ہے نا بیس نے یا کنٹرول روم نے کس کو دیا اور کس طریقے سے کن ورڈز کے ساتھ اس میسیج کو فارورڈ کیا اور آگے جو ریسیور ہے اس کا رسپانس کیا رہا، یہ تمام ریکارڈ کا مینٹین کرنا جو ہے نا ریڈیو آپریٹر کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یہ تمام پیغامات کی رازداری رکھنا. کسی بھی آپریشن میں، خاص کر جب ہم یہ پروگرام، میں نے آپ کو پہلے والے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہم یہ یو این سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے بات کریں گے، تو یو این سٹینڈرڈ کے مطابق ریڈیو آپریٹر کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی میسیج کو جب آپ کسی کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس کی مکمل رازداری ہو. یعنی ہر بندے تک جو ہے نا اس کا اپروچ نہ ہو، یعنی آپ کسی ایک بات کو جو ہے نا اوپنلی جو ہے نا شیئر نہ کرتا ہو. اب اس کا ریڈیو کمیونیکیشن میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ اس میں انڈیویجول جو ہے نا کال کرنے کا بھی طریقہ ہے، جرنلی کال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. مثلا ایک میسیج ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جرنلی سب کے لیے پاس کرنا ہے، تو وہ جو ہے نا آپ جرنلی آپ کے جو ٹرانسمیٹر ہے اس کے ذریعے آپ اس کو پاس کریں گے. لیکن اگر آپ انڈیویجولی کسی کو میسیج دینا ہے تو پھر آپ اس کی جو ہے نا نمبر کے حساب سے، جو ان کو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے ریڈیو میں واکی ٹاکی کے اوپر، جو اس حساب سے یا کال سائن کے مطابق جو آپ کے ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں، اس حساب سے جو ہے نا پھر اس انڈیویجول بندے سے رابطہ کیا جائے گا. اور کسی بھی امپورٹنٹ میسیج کو، کسی بھی امپورٹنٹ مثلا رقم ہو گیا، کوئی ایسا فگر وغیرہ یا کنٹیکٹ نمبر وغیرہ یا کسی کا نام، عہدہ، یہ چیزیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا ریڈیو کمیونیکیشن میں اوپنلی استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے کسی کا نام، عہدے کی جگہ پہ کال سائن دیا جاتا ہے تاکہ ریسیور اور جو پیغام دینے والا ہے، کنٹرول روم ہے یا بیس ہے، ان کو پتا ہو کہ میں نے یہ میسیج کس کو دیا ہے، اور ریسیور کو جو ہے نا کال سائن والے کو پتا ہو کہ یہ میسیج کس کے لیے آیا ہے، تاکہ جرنلی ان کو پتہ نہ چلے. مثلا آپ کسی امپورٹنٹ پرسن کا جو ہے نا لوکیشن معلوم کرنا ہو تو آپ اس کا نام لے کے یا اس کا عہدہ لے کے جب آپ پیغام دیں گے تو وہ جرنلی تمام یوزر کے پاس چلا جائے گا اور تمام یوزر کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہمارا فلانا بندہ یا فلانا امپورٹنٹ پرسن اس وقت کہاں پر موجود ہے. تو اس بندے کے لیے خطرات ہو سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ کال سائن کو استعمال کیا جائے. تو رازداری جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی تمام یوزر کا ریڈیو پروسیجر فالو کرانا. اب ریڈیو پروسیجر پورا ایک چپٹر ہے، اس کے اوپر بھی یہاں پہ جو ہے نا بات نہیں ہو سکتی. تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈیو پروسیجر اس فنکشن کو کہا جاتا ہے، اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں یوزر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈیو کو استعمال کیسے کیا جائے گا. مثلا آپ کس وقت آپ نے میسیج دیں گے، کس وقت میسیج کے جو ہے نا آنسر دیں گے، میسیج ختم کرنے کے بعد آپ کہاں اگر اور کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، آؤٹ کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اور آؤٹ میں کیا فرق ہے، اور یہاں ان چیزوں کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے، راجر کہاں استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا سے اگین کہا جاتا ہے. یہ تمام پروسیجر ہے، ایک ریڈیو پورا ایک پروسیجر ہے. تو ان پروسیجر کو فالو کرانا یہ ریڈیو آپریٹر کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریڈیو آپریٹر کو ہی ریڈیو پروسیجر کا پورا پتہ ہونا. اگر ریڈیو آپریٹر کو ہی پروسیجر کا پتہ نہ ہو، ریڈیو آپریٹر ہی پروسیجر کو فالو نہیں کرتا ہو، اس کو خود ہی پتہ نہ ہو کہ میں نے میسیج کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور کیسے اینڈ کرنا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے نا وہ کسی دوسرے بندے سے جو ہے نا ریڈیو پروسیجر کو فالو نہیں کرا سکتے. لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود سمجھے کہ ریڈیو پروسیجر کیا چیز ہے اور اس کو جو ہے نا کیسے فالو کرایا جاتا ہے. تو ریڈیو پروسیجر کو فالو کرانا ہی جو ہے نا ریڈیو آپریٹر کی مین ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ کسی بھی قسم کی خرابی کی صورت میں ذمہ دار کو مطلع کرنا. یعنی
جب آن ڈیوٹی آتے ہیں، جب آپ ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں تو ڈیوٹی کے دوران اور ڈیوٹی سے جانے تک یہ ریڈیو آپریٹر کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایکوپمنٹس کی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں، ان کی جو ہے نا کال ریسیونگ جو ہے نا کیپیسٹی کو چیک کرے اور اس کے جو ہے نا کال فارورڈ کیپیسٹی کو چیک کرے، ریڈیو جو ہے نا کتنے ایکوریسی کے ساتھ آپ میسیج پاس کر سکتے ہیں اور کتنے ایکوریسی کے ساتھ آپ کے پاس میسیج آ سکتی ہیں، آپ ریسیو کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چیک کرتے رہنا یہ ریڈیو آپریٹر کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو تو آپ ریڈیو روم کے جو ہے نا آئی ٹی انچارج کو یا ریڈیو روم کے سپروائزر کو یا اس کے علاوہ کسی بھی ذمہ دار بندے کو اس کا فوری طور پہ اطلاع کرنا اور اس کا مینٹیننس کرانا جو ہے نا یہ ریڈیو آپریٹر کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہو گئے ریڈیو آپریٹرز کی ذمہ داری۔ اب ہم بات کریں گے ورک اینڈ کنڈکٹ، یعنی کام کرنے کا جو ہے نا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، کس طرح جو ہے نا ایک ریڈیو آپریٹر کی جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ تو ریڈیو آپریٹر کی بنیادی ذمہ داری سیفٹی اور سیکیورٹی ہے، یعنی کام کرنے کے طریقے میں سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے ریڈیو آپریٹر کی سٹاف کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ کسی بھی آپریشن میں سٹاف کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے اوپر نظر رکھنا یہ جو ہے نا آپریٹرز کی ذمہ داری ہے۔ کسی قسم کی بھی پریشانی کی صورت میں ان کے لیے گائیڈ لائن دینا، ان کے رہنمائی کرنا، یہ آپریٹر، یہ نہیں ہے کہ ریڈیو آپریٹر صرف اور صرف بس میسیج ایک پیغام ایک دے دیا اس کے بعد وہ فارغ ہے، نہیں۔ آپ ایک ٹیم کو کسی جگہ پہ ڈسپیچ کرتے ہیں تو اس ٹیم کا وہاں سے ڈسپیچ ہونے کے بعد مقام تک پہنچنے، آپریشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے اور واپس اپنی سیف مقام تک آنے کے دوران جتنا بھی ڈیوریشن گزرتا ہے اس دوران ان کی سیفٹی، سیکیورٹی اور ان کی مشکلات میں جو ہے نا ان کا مددگار بنے رہنا یہ آپریٹر کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بعد جو ہے نا پھر آپریشن آتا ہے کہ ایک آپریشن پروسیس کو کیسے فالو کیا جائیں گے، یہ اس کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بعد آتا ہے۔ لیکن آپریشن سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سٹاف کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بارے میں۔ اب اس کے لیے آپریٹر کو کیسا ہونا چاہیے، تھوڑا ہم آپریٹر کے بارے میں بھی بتائیں کہ ایک آپریٹر کس ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے جی آپریٹر کو ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہونا چاہیے، یعنی آپریٹر کا لک جو ہے ایک خوبصورت ڈیسنٹ سا لک ہونا چاہیے، فزیکلی جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے، مینٹلی جو ہے نا اس میں جو ہے نا کیپیسٹی ہونی چاہیے، کسی بھی بات کو برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی اس میں مضبوطی ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب ایک عام لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے والا یعنی ایک مرکز میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر برڈن زیادہ ہوتا ہے، اگر اس میں مضبوطی نہ ہو، اس میں ہمت نہ ہو، اس میں کیپیسٹی نہ ہو اس برڈن کو برداشت کرنے کی، پھر آپ کا کمیونیکیشن جو پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اعصابی طور پہ اور جسمانی طور پہ آپریٹر کو ایک مضبوط شخصیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک مہذب انسان ہونا چاہیے، تہذیب میں رہنے والا انسان ہونا چاہیے۔ ایک منہ پھٹ یا ہر بات کو مذاق میں لینے والا آپریٹر کی شخصیت نہیں ہوتی۔ آپریٹر چونکہ ایک ذمہ دار بندہ ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی کہی ہوئی ہر لفظ جو ہے نا اہمیت کے حامل ہوتا ہے۔ وہ جتنے امپورٹنس بات کو مذاق کے ساتھ پیش کریں گے اتنا اس سینٹنس کی جو ہے نا امپورٹنس ختم ہو جائے گی۔ اور اگر چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اگر وہ اہمیت کے ساتھ سیریسلی کسی کے پاس کریں گے، کسی ریسیور تک پہنچائیں گے تو اس بات کی کچھ اور اہمیت ہوگی۔ یعنی آپریٹرز کے الفاظ کے چناؤ، لب و لہجے کا انتخاب بہترین ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی ایک آپریٹر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، یعنی اس کو اپنی نوکری کی امپورٹنس، اپنی ذمہ داری کی اہمیت، ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ وقت کے پابند ہو، وہ اپنے وقت پہ اپنے جگہ پہ پہنچے
اور اپنے وقت مکمل کر کے جائیں، اور جتنا عرصہ وہ ریڈیو کے اوپر بیٹھتا ہے اس دوران کسی بھی میسیج کو ریسیو کرنے یا ڈیلیور کرنے میں جو ہے نا وہ کوتاہی نہ کرتا ہو، یعنی اس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو، امپورٹنس کے بارے میں پتہ ہو، وقت کے امپورٹنس کا پتہ ہو، اپنی امپورٹنس کا پتہ ہو۔ جب تک اس کو وقت کی اہمیت اور اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا، جسٹ وہ ایک عام سا ایک بندہ ہو سکتا ہے، ایک ذمہ دار بندہ نہیں بن سکتا۔ ایک ذمہ دار بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وقت کا احساس ہو، وقت کا پابند ہو۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک صاف ستھرا رہنے والا، صفائی ویسے بھی اسلام میں بہت اہمیت کے حامل ہے، نصف ایمان کہا گیا ہے، تو اس سے چاہیے ایک آپریٹر کے اندر اس کی شخصیت میں یہ بھی ایک پہلو ہونا چاہیے کہ وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس ایریا میں وہ کام کرتے ہیں، جس ایکوپمنٹس کو وہ استعمال کرتے ہیں، ان کی صفائی، ان کی ستھرائی کے بارے میں اہمیت دیتا ہوں، امپورٹنس دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جی کنٹرول روم کو کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو کنٹرول روم کی اہمیت، اس کمیونیکیشن پروسیس کی اہمیت کا ایک آپریٹر کو مکمل طور پر نالج ہونا چاہیے۔ عموماً دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں جی خیر جی ایک میسیج آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پاس کریں گے۔ آپریٹر کی تھوڑی سی غفلت، معمولی سی کوتاہی کسی بھی معمولی حادثے کو ایک بڑے حادثے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اس چیز کے لیے ایکٹیو رہنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اور کبھی بھی اپنے جگہ کو خالی، اپنے کنٹرول روم کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سر یہ ریڈیو کو بحث و مباحثہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً جو جرنلی جو ہماری گپ شپ ہوتی ہے، مثلا میں پرسنلی میں نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہو تو مجھے چاہیے کہ میں پرسنل اپنی چیزوں کو استعمال کرے۔ آج کل کے دور میں موبائل وغیرہ کا استعمال کرے، لینڈ لائن کا استعمال کرے، انٹرنیٹ کا استعمال کرے پرسنل باتیں کرنے کے لیے۔ جو ریڈیو کمیونیکیشن کا جو سورسز ہوتے ہیں، جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، وہ جسٹ ایک آپریشنل یوز کے لیے ہونا چاہیے، مخصوص اس کے جو ایس او پی جو بنائی جاتی ہے اسی کے تحت پیغام رسانی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ یعنی آپ جنرلی ایک عام سی بات کے لیے آپ اپنے پرسنل گپ شپ کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے، وہ کسی بات کا جو ہے نا بتنگڑ نہ بنائے، یعنی وہ کسی بھی ممبر کے ساتھ بحث و مباحثہ میں نہ جائیں، بلکہ ایک شائستہ طریقے سے ایک کسی بھی بات کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ریپیٹ کرایا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن ایک چھوٹی سی بات کو جو ہے نا کھینچ کے لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا تمام پیغام رسانی کے جتنے آلات ہوتے ہیں ان سب کی جو ہے نا حفاظت وغیرہ بھی جو ہے نا یہ بھی آپریٹرز کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ ریڈیو لاگ بک میں جو ہے نا مکمل اندراج کرنا یہ بھی آپریٹر کی ذمہ داری ہے۔ اور سب آخر میں جو سب مین پوائنٹ ہے وہ ہے جی ریڈیو آپریٹر کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، یعنی ریڈیو پروسیجر وغیرہ، ریڈیو کمیونیکیشن وغیرہ کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کو سرٹیفکیٹ وغیرہ کے لیے جو ہے نا ڈے ٹو ڈے جو ہے نا پروسیس میں رہنا چاہیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آ رہی ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اسے اپ ٹو ڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ تو مختصر سا یہ آج وائرلیس آپریٹر یا ریڈیو آپریٹر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی، ان کی رسپانسبلٹی وغیرہ کے بارے میں بات کی۔ تو امید کی جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔